ہر روز فلمی میگزین پڑھ پڑھ کے کپڑوں کے نئے فیشن کرنے والی عورتیں اپنی قبریں خراب کر رہی ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہی ہیں کہ تم رومانٹک ناول چھوڑ دو، فلمی میگزین پڑھنے چھوڑ دو، سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں پڑھا کرو، سیرت عائشہ صدیقہ کی کتابیں پڑھا کرو، سیرت خدیجہ الکبریٰ کی کتابیں پڑھا کرو، تاکہ تمہیں پتا چلے عورت کی شرم حیا اور غیرت کس شے کا نام ہے۔ ہر روز فلمی میگزین پڑھ پڑھ کے کپڑوں کے نئے فیشن کرنے والی عورتیں اپنی قبریں خراب کر رہی ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہی ہیں۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج بوڑھی بوڑھی عورتیں جو قبر کے قریب جا پہنچی ہیں، جن کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ دیکھو نا، بچپن کے مرحلے میں بندہ ہو نا، امید ہوتی ہے ابھی لڑکپن آئے گا، لڑکپن کے مرحلے میں ہو تو امید ہوتی ہے ابھی جوانی آئے گی، جوان ہو تو امید ہے ابھی بڑھاپا آئے گا۔ اب جو بوڑھے نہیں نماز پڑھتے اور بد نظری سے باز نہیں آتے اور حرام خوری سے باز نہیں آتے، اب انہیں آگے کیا امید ہے کہ پھر جوانی آئے گی یا پھر قبر آئے گی؟ اب بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد جو گپے لگاتے ہوئے اور ٹی وی تکتے ہوئے اور تاش کھیلتے ہوئے نمازیں نہیں پڑھتے، وہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت انہیں جہنم میں پھینکنے والا، کہ بڑھاپے میں بھی جن کی آنکھ نہ کھلے سمجھ لو جہنم ان کا مقدر ہوتی ہے۔ آج صورتحال یہ ہو چکی ہے، اور میری ماں اور بہنوں بیٹیوں غور سے سننا جو میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اچھے وقتوں کی بات ہے جب گھر گھر حضور کا قرآن پڑھا جاتا، جب عورتوں میں شرم اور حیا تھی اور غیرت تھی، اس وقت گھروں کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا حال کیا ہوتا تھا، مقام کیا ہوتا تھا۔ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، یہ درود پاک کی کتاب ہے، یہ شروع بھی درود سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پہ ہوتی ہے، پوری کتاب ہی درود سے بھری ہوئی ہے۔ اور چشتیہ سلسلے کے جتنے اولیاء ہیں نا، ولی ہیں، وہ اس کو وظیفے کے طور پہ کتاب کو صبح سویرے اٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اس کی منزلیں بنی ہیں، چیپٹر وائز ہے کہ جمعے والے دن اتنا پڑھنا ہے، پھر ہفتے کو اتنا پڑھنا ہے، پھر پورے ہفتے میں نا وہ کتاب ختم ہو جاتی ہے، پورا وظیفہ انسان کا مکمل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ مصر کے علاقے کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور عالم گزرے ہیں، حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے کہ کتاب شروع بھی درود سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پہ، پوری کتاب ہی درود سے بھر دی آپ نے، تو یہ آپ کو کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا کہ عجیب و غریب کتاب لکھ دی آپ نے؟ اب سننا غور سے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں کہ وہ فرمانے لگے، حضرت شیخ محمد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا اور میں نے وہیں کھڑے کھڑے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو پوری درود سے بھری ہوگی۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون سا واقعہ تھا؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے ابھی زور یا عصر کی نماز پڑھنی تھی اور وضو بھی کرنا تھا میں نے ابھی، تو میں نہ پانی کی تلاش میں تھا، تلاش کرتے کرتے میں ایک کنویں پہ جا پہنچا کہ اب پانی نکال کے نہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ تو جب میں کنویں پہ پہنچا تو کنویں پہ ڈول اور رسی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، ڈول اور رسی کنویں میں پھینکتے ہیں تو پانی نکالتا ہے، ڈول بندھا ہوتا ہے رسی کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، پانی بہت گہرا تھا، نہ وہاں ڈول تھا نہ وہاں رسی تھی، میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا پریشان ہو کے کہ اب کیا کروں، پانی کیسے نکالوں اور وضو کر کے نماز پڑھوں۔ اب میری طرف دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کنواں تھا، یوں کنواں تھا، اور کنویں کے ساتھ نا جڑواں کسی غریب کا کچا سا گھر تھا، اس گھر کی چھت پہ 7-8 سال کی بچی کھیل رہی تھی، ان کی بیٹی کھیل رہی تھی۔ جب میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا ڈول اور رسی کی تلاش میں، تو اس بچی نے نا کھیلنا چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھا اور مجھے پوچھنے لگی من انتا، کیونکہ عربی بولتے ہیں اس علاقے میں، من انتا، آپ کون ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی، میں نے کہا بیٹی میں محمد بن سلیمان الجزولی ہوں۔ اب ان کے نام کا ڈنکا تو پورے مصر میں بجتا تھا، بہت بڑے ولی اور عالم تھے، ساری دنیا جانتی تھی، ان کا نام چلتا تھا۔ تو بچی نے جب نام سنا نا تو بچی کہنے لگی کہ کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بیٹی میں نے وضو کرنا ہے
ڈول اور رسی نہیں ہے، پریشان کھڑا ہوں کہ اب پانی کیسے نکالوں. تو فرماتے ہیں کہ میرے سوال پہ نہ بچی ہنس پڑی اور ہنس کر مجھے کہنے لگی انت الذی یصنع علیک الخیر وانت تطہر بما تخرج به الماء من البئر. کہنے لگی چچا بڑے افسوس کی بات ہے، تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا آپ سے، کہ نام کا ڈنکا مصر میں بج رہا اور پانی نہیں نکلتا کنویں سے. محمد بن سلیمان کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید بچی میری بات نہیں سمجھی. میں نے کہا میری بیٹی تو شاید بات نہیں سمجھی، میں نے تجھے بتایا ہے کہ ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے اور پانی بہت گہرا ہے، تو ڈول اور رسی کے بغیر میں پانی کیسے نکالوں؟ تو وہ فرماتے ہیں وہ چھوٹی سی بچی وہ نیچے نہیں اتری، اوپر سے ہی نہ جھک گئی کنویں کی طرف، چھت کی طرف، اور مجھے کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالتے ہیں. محمد بن سلیمان کہتے ہیں اس بچی نے اوپر سے تھوک پھینک دیا کنویں میں، اس نے تھوکا کنویں میں. کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا کہ اس بچی کی تھوک نیچے پہلے پہنچی ہے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا. وہ فرماتے ہیں کہ کنواں فوارہ بن گیا اور پانی کناروں سے باہر نکلنے لگا اور بچی ہنس کے کہنے لگی چچا پانی ایسے نکلتے ہیں، اب کر لے مجھے. محمد بن سلیمان کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم مجھے وضو کرنا بھول گیا. میں نے کہا میری بیٹی اب وضو بعد میں کروں گا. میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا اقسمک باللہ بما نلت هذه المنزلہ، میں تجھے پہلے رب کی قسم دیتا ہوں مجھے اتنا بتا کہ اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کنویں میں اضطراب پیدا کرتے ہیں اور انقلاب لے آتے ہیں اور کنواں فوارہ بن جاتا ہے. اس چھوٹی سی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگی اتنے بڑے عالم ہیں یہ بھی نہیں جانتے. میں نے کہا میں قربان جاؤں میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، تو بتا اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے؟ اب میری ماں بہنوں بیٹیوں غور سے سننا. بچی ہنس پڑی، کہنے لگی چچا بتاؤں کیسے رتبے ملے؟ میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگی بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میری چھوٹی عمر نہ دے، میں اس چھوٹی عمر میں بھی ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بچی کہنے لگی چچا میری چھوٹی عمر نہ دیکھ، میرے بڑے وظیفے دیکھ، میں اس عمر میں بھی ہر وقت اپنے رسول پہ درود پڑھتی رہتی ہوں. میں کھیلتی ہوں تو اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں، میں کھانا بھی کھاؤں تو مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہتی ہوں. اور چچا جو زبان ہر وقت کملی والے پہ درود پڑھتی رہے اس میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی ہیں. بچی کہنے لگی چچا اب کر لیں وضو، اب کر لیں وضو. کہتے ہیں میں پانی کے قریب ہوا نا وضو کے لیے، اس بچی نے پھر مجھے آواز دی. کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہے؟ مجھے آواز دے کے کہنے لگی، چھوٹی سی بچی کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہے جن پر درود پڑھ کے یہ رتبے ملتے ہیں؟ میں نے کہا میری بیٹی میں جانتا تو ہوں مگر لگتا ہے پہچانتی تو زیادہ انہیں. میں تیرے لفظوں کے قربان جاؤں، تو بتا وہ کون ہے، میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں. بچی نے پھر بڑا فصیح جملہ کہا، کہنے لگی چچا میں بتاؤں وہ کون ہے؟ میں نے کہا کون؟ کہنے لگی وہ ہیں اذا مشا فی البر الاکفر تعلقت الوحوش باذیالہ. کہا وہ کریم نبی ہے اور رحمت والے کہ اگر جنگل میں بھی چلے جائیں تو وحشی درندے جاڑیاں چھوڑ کر اس کی کالی کملی سے لپٹ جاتے ہیں. وہ اتنی رحمت والے ہیں، اتنے کریم نبی ہیں کہ اگر جنگل میں بھی چلے جائیں تو وحشی درندے جاڑیاں چھوڑ کر اس کی کالی کملی سے لپٹ جاتے ہیں، اس کے دامن رحمت میں بنا لیتے ہیں. چاچا وہ ہیں اب کر لیں وضو. محمد بن سلیمان کہتے ہیں میں نے وہیں کھڑے کھڑے قسم کھائی تھی کہ اب میں ایسی کتاب لکھوں گا جو پوری درود سے بھری ہوگی. اور آپ وہ کتاب ملتی ہے مارکیٹ میں، اگر کوئی پڑھنا چاہے نا تو ضیاء القرآن پبلیکیشنز والوں نے چھاپی ہے وہ کتاب.
دلائل الخیرات شریف آپ پڑھیے تو آپ برکتیں اس کی دیکھ لیں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کتاب میں وہ درود بھی ہے جو وہ بچی پڑھتی تھی۔ تو میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ میں سرگودا کے علاقہ میں نا یہی بات بیان کر رہا تھا، یہی بچی کی واقعہ سنا رہا تھا، تو کئی بزرگ رو رہے تھے پھوٹ پھوٹ کے۔ جب خطاب ختم ہوا تو مجھے ایک بزرگ ملے بعد میں، تو فرمانے لگے کہ بیٹا آپ جب اس بچی کی بات کر رہے تھے نا تو میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا کہ جس گھر کی 7 سال کی بچی کا یہ مقام ہے اس کی ماں کیسی ہوگی، اس بچی کا باپ کیسا ہوگا جن کی 8 سال کی بچی کا یہ مقام ہے۔ اس لیے کہ بچیوں میں یہ رنگ ماں سے چڑھتے ہیں کہ جس گھر کی 7 سال کی بچی کا یہ مقام ہے اس کی ماں کیسی ہوگی، اس بچی کا باپ کیسا ہوگا جن کی 8 سال کی بچی کا یہ مقام ہے۔ اس لیے کہ بچیوں میں یہ رنگ ماں سے چڑھتے ہیں، اولاد میں یہ رنگ باپ سے چڑھتے ہیں۔ اگر مائیں ٹی وی پر ڈرامے اور فلمیں تکتی رہیں اور ننگے سر بازاروں میں پھریں اور باپ پبوں اور کلبوں میں بیٹھے اور بے غیرتی کے اڈوں پہ راتیں گزاریں تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں، رب رسول کے باغی بنتے ہیں۔ اور اگر مائیں شرم و حیا کی بہتر ہو اور مسلوں کی زینت بنی رہے اور باپ نمازی اور تلاوت قرآن کرنے والے بن جائیں تو پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے، کوئی غریب نواز بن جاتا ہے، کیونکہ یہ رنگ ماں سے چڑھتے ہیں، یہ رنگ باپ سے چڑھتے ہیں۔ آج نہ وہ مائیں رہیں، آج نہ وہ باپ رہے۔ حیدرآباد دکن کا سٹیج تھا، ایک ہندو عورت تقریر کر رہی تھی۔ حیدرآباد دکن یہ انڈیا میں ہے جیسے ہمارا حیدرآباد سندھ ہے۔ ایک ہندو عورت تقریر کر رہی تھی، اس نے کہا مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو، 14 صدیاں ہو گئیں، تم میں صرف ایک حسین آیا ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ کوئی نہیں اٹھا، مسلمان چپ۔ وہ سمجھ گئی ان کے پاس جواب نہیں، میں انہیں پھر شرمندہ کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر خطاب کے بعد پھر کہنے لگی مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو، 14 صدیاں ہو گئی، تم میں صرف ایک حسین کیوں آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ پھر کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر اس نے سوال کر دیا کہ مجھے جواب دو 14 صدیوں میں ایک حسین کیوں آیا؟ جوان تو کوئی نہیں اٹھا۔ پچھلے کونے سے نہ ایک بزرگ کھڑے ہو گئے سفید داڑھی والے، جن کی آنکھوں میں حسن مصطفیٰ کا جلوہ تھا اور جن کے سینے میں عشق محمدی کا سمندر تھا۔ کب کپاتے لبوں کے ساتھ فرمانے لگے ہندو عورت تو نے سوال بڑا عجیب کیا کہ 14 صدیوں میں ایک حسین آیا، دوسرا کیوں نہیں آیا؟ سن بیٹی اس کا جواب یہ ہے حسین آ سکتا ہے، فاطمہ جیسی ماں کوئی نہیں رہی۔ حسین آ سکتا ہے، علی جیسا باپ کوئی نہیں رہا۔ مائیں فلمیں تکنے لگی، ڈرامے تکنے لگی اور باپ بازاروں میں آوارہ گردی کرنے لگے تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بن گئے اور اب رسول کے باغی بن گئے، کیونکہ یہ رنگ ماں باپ سے چڑھتے ہیں۔ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ جلسے میں آنے والوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، نہ جا کے پڑھنی ہے فجر، نہ آ کے نہ پڑھ کے آئے عشاء۔ تو بتائیے امام الانبیاء کے غلاموں کل قبر میں جب پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اور آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے۔ اب قیامت کی بات ہی نماز سے شروع ہونی ہے تو ہماری میجارٹی اور اکثریت اس پہلے سوال میں ہی فیل ہو جائے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں جو پہلے سوال کے جواب میں فیل ہو گیا اگلے سوال تو اور زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ اپنی پوری برادری دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ اپنے گھر کے افراد دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو نمازی ہیں؟ یہ کیوڑا سے مجھے فون آیا، انہوں نے کہا ہمیں تاریخ چاہیے آپ کی تقریر کروانی۔ وہ بندہ فون پہ کہنے لگا بھائی ہماری جو مسجد ہے نا اس کے ساتھ 80 گھر لگتے ہیں، 80 گھروں نے مل کے وہ مسجد بنائی۔ وہ کہتا ہے آج میں فجر کی نماز کے لیے گیا ہوں تو مجھے ڈر لگ گیا، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کی تقریر کرواؤں، شاید کسی کی پٹی اتر جائے غفلت کی۔ وہ کہتا ہے 80 گھروں میں سے آج فجر کی نماز میں صرف ایک بندہ نماز پڑھنے آیا تھا، اور ان 80 گھروں کے کسی دروازے پہ دستک دو، پوچھو کون ہے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ کون سا اسلام ہے تمہارا؟
کہ جس اسلام میں نماز نہیں ہے. جس کے پاس 4 ٹکے آ جاتے ہیں وہ مسجد میں قالین بچھا دیتا ہے, پینٹ کروا دیتا ہے, ٹائلیں لگا دیتا ہے. کچھ ایسے کہتے ہیں مسجد کے محراب کا کام میں کرواؤں گا, آئینہ بندی کروا دیتا, کہ مسجد میں ساؤنڈ لگوا دیتے ہیں. بد نصیب خود مسجدوں میں نہیں آتے اور فخر کرتے ہیں ہماری مسجد بہت سج گئی. اور نادان, یہ تیری نظر میں سجی ہے. مسجدوں کی سجاوٹ قیمتی قالین نہیں ہوتے, مسجدوں کی زینت قیمتی پنکھے نہیں ہوتے, مسجدوں کی سجاوٹ قیمتی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا, اور مسجدوں کی زینت نمازیوں کے جھکے ہوئے سر ہوتے ہیں, تلاوت کرتی ہوئی زبانیں ہوتی ہیں. ایک وقت تھا مسجدیں کچی تھیں مگر نمازی پکے تھے. میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کیسا اچھا وقت تھا, مسجدیں بے شک کچی تھیں مگر نمازی پکے تھے. آندھی اٹھے, جکڑ چلے, طوفان آئے, بارشیں ہو, اولے پڑے, ان نمازیوں کے قدم مسجد سے رک نہیں سکتے تھے. مسجدیں کچی تھی, نمازی پکے تھے. مگر آج زمانے نے ایسی منافقت کا رنگ اختیار کر لیا کہ ہر ڈھوک میں, ہر محلے میں, ہر نگر میں, ہر شہر میں, ہر گلی میں, ہر روڈ پر مسجدیں پکی ہو گئیں اور بدبخت نمازی کچے ہو گئے. کوئی صرف جمعے کا نمازی رہ گیا, کوئی صرف جنازے کا نمازی رہ گیا, اور کوئی صرف عید کا نمازی رہ گیا. مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. میرے آقا نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ, کہ مومن میں اور کافر میں فرق ہی نماز کرتی ہے. تو جس نے نماز نہیں پڑھی اس بدبخت کا اسلام کہاں بچا؟ یہ آپ تو بالکل بارڈر کے ساتھ رہتے ہیں نا, ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہندو, مسلمان, سکھ شہروں میں اکٹھے رہتے تھے. پارٹیشن سے پہلے کی بات, ایک ہی بازار میں دکانیں ہوتی تھی. یہ ہندو کی دکان ہے, آگے سکھ کی ہے, آگے پھر کسی مسلمان کی. تو کوئی پردیسی بازار میں داخل ہوتا نا تو وہ دیکھتا کچھ دکانیں کھلی ہیں اور کچھ دکانیں بند ہیں, تو اسے مذہب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. وہ خود بخود سمجھ جاتا کہ جن کی دکانیں بند ہیں یہ مسلمان تھے, چونکہ نماز کا وقت ہو گیا, وہ نماز پڑھنے گئے ہوئے, اور جن کی کھلی ہیں یا ہندو ہے یا سکھ. خود بخود پتہ چل جاتا تھا کہ جن کی بند ہیں چونکہ زور کا وقت ہے, عصر کا وقت, یہ مسلمان ہیں جو رب کی عبادت کو گئے. اب آپ کے اس دجوال میں کتنے سکھ رہتے ہیں, کتنے ہندو رہتے ہیں, تو پھر ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ ادھر مسجد میں نماز کا وقت ہے, یہ داروں اور عہدوں پہ تاش کون کھیل رہے ہیں؟ ماں بہنوں بیٹیوں سوچو کہ ادھر سجدوں کا وقت ہے, ادھر ٹی وی پہ ڈرامے کام تک رہی ہیں اور سجدے چھوڑ رہی ہیں. کیا ہم خود سکھ اور ہندو بن گئے؟ ایک نماز ہے جو فرق کرتی ہے مومن میں اور کافر میں. جس نے یہ دیوار بھی گرا دی اس کا ایمان اور اسلام کہاں بچا. اس لیے میرے آقا کے غلاموں, اپنے آپ کو تاجدار کائنات کا سچا غلام بناؤ. کتنی محنت کی میرے بھائیوں نے, میں حیران ہو گیا. سب جوان ہیں, اتنی محنت کر کے بندے اکٹھے کیے, اتنا پیسہ خرچ کیا, مجھے اتنے دور سے بلایا, اور صرف لوگ کانوں کا چسکا پورا کر کے چلے جائیں اور کوئی پیغام نہ لیں, کوئی شریعت کی بات نہ سمجھے, اور نہ سوچ بدلے, نہ کردار بدلے, نہ فکر بدلے, تو ان کا آنا بھی منافقت ہے اور جانا بھی منافقت. اس لیے اپنے آپ کو بدلو اور تاجدار کائنات کی شریعت کے سانچے میں ڈالو, اور اپنے آپ کو عملاً حضور کی غلامی کی دہلیز پہ لاؤ. پھر دیکھو گھروں میں مدینے کا فیض کیسے اترتا.